السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ نمرہ احمد کے ناول جنت کے پتے کی یہ 3rd ایپیسوڈ ہے۔ حیا جیسی وہ گھر میں داخل ہوئی، لاؤنج میں بیٹھے سلمان صاحب تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ ان کے چہرے پہ غیظ و غضب چھایا تھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی، تبھی پیچھے کہیں فون کی گھنٹی بجی۔ یہ ویڈیو تمہاری ہے؟ تم مجرے کرتی ہو؟ روہیل جو صوفے پہ بیٹھا تھا ایک دم اٹھا اور بہت سی سیڈیز اس کی طرف اچھالیں۔ وہاں سب موجود تھے، تایا فرقان، داور بھائی، روہیل، سب۔ اور ایک طرف ارم زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی، دور کہیں فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ نہیں، وہ سر ہلاتے ہوئے خوف سے ان کو کہنا چاہتی تھی۔ اس کا منہ تو ہلتا تھا لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ سب اس کا خون لینے پہ تلے تھے۔ دفتن سلیمان صاحب آگے بڑھے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ دے مارا۔ بے حیا، اسے تھپڑوں سے مارتے ہوئے سلمان صاحب کہہ رہے تھے۔ ان کے لب ہل رہے تھے مگر ان سے آواز ڈولی کی نکل رہی تھی۔ وہ سلیمان صاحب نہیں، ڈولی بول رہی تھی۔ ڈولی، پنکی، بے حیا، پنکی کی انگلیاں، فون کی گھنٹی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آن کیا، زرد سی روشنی ہر سو پھیل گئی۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھوا۔ وہ ٹھیک تھی، سب ٹھیک تھا، کسی کو کچھ علم نہیں ہوا تھا۔ وہ سب ایک بھیانک خواب تھا۔ او خدایا! وہ نڈھال سی بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ پیچھے جا لگی۔ اس کا تنفس تیز تیز چل رہا تھا، دل ویسے ہی دھڑک رہا تھا، پورا جسم پسینے میں بھیگا تھا۔ فون کی مخصوص ٹون اسی طرح بج رہی تھی۔ ہاں، بس وہ گھنٹی خواب نہیں تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ پرائیویٹ نمبر کالنگ۔ چند لمحے لگے تھے اسے ایک فیصلے پہ پہنچنے میں اور پھر اس نے فون کان سے لگا لیا۔ میجر احمد، میں آپ کے آفس آ کر رپورٹ کروانے کے لیے تیار ہوں۔ کل صبح 9 بجے میرے گھر کی بیک سائڈ پہ موجود گراؤنڈ کی انٹرنس گیٹ پہ گاڑی بھیج دیں۔ 9 بجے شارپ۔ شیور؟ اس سے فاتحانہ لہجہ سنائی دیا تھا۔ اس نے آہستہ سے فون بند کر دیا۔ کبھی بھی وہ کسی لڑکے سے یوں تنہا نہیں ملی تھی، مگر نہ ملنے کی صورت میں وہ ویڈیو کبھی نہ کبھی لیک ہو جاتی تو زیادہ برا ہوتا۔ اس نے بھی اختیار جھرجھری لی۔ اس خوفناک خواب نے اسے یہ سب کرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اسے لگا اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، رہا میجر احمد تو وہ اسے نمٹ لے گی۔ پلے گراؤنڈ کے گیٹ کے ساتھ توت کا تناور درخت تھا۔ وہ اس سے ٹیک لگائے منتظر کھڑی تھی۔ لمبی سرخ اے لائن قمیض اور نیچے چوڑی دار پاجامہ، اوپر سٹائلش سا سرخ سویٹر جس کی لمبی آستین ہتھیلیوں کو ڈھانپ کر انگلیوں تک آتی تھی، اور کندھوں پہ براؤن چھوٹی سی سٹول نما شال۔ لمبے بال پیچھے کمر پہ گر رہے تھے۔ سردی اور دھند میں وہ مضطرب سی کھڑی، سرخ پڑتی ناک لیے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی۔ ارم یا زارا؟ اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ یہ خطرہ اس کو اکیلے مول لینا تھا۔ دفتن اس نے بے چینی سے کلائی سے سویٹر کی آستین پیچھے ہٹائی اور گھڑی دیکھی۔ 9 بجنے میں 1 منٹ تھا۔ اسی پل زن سے کار اس کے سامنے رکی، سیاہ پرانی مرسیڈیز، اور کسی بت کی طرح سامنے سیدھ میں دیکھتا ڈرائیور۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے آگے بڑھی اور پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اس کے دروازہ بند کرتے ہی ڈرائیور نے گاڑی آگے بھگا دی۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ بعد وہ سیف ہاؤس پہنچی۔ سفید دیواروں والا خالی کمرہ، درمیان میں لکڑی کی میز اور کرسی جس پہ اسے بٹھایا گیا۔ میز پہ فقط ایک ٹیلی فون رکھا تھا، باقی پورا کمرہ خالی تھا۔ وہ مضطرب سی گردن ادھر ادھر گھما کے دیکھنے لگی۔ 3 طرف سفید دیواریں تھیں، ان میں سے ایک دیوار میں وہ دروازہ تھا جہاں سے وہ آئی تھی، البتہ چوتھی سمت اس کے بالمقابل دیوار شیشے کی بنی تھی۔ دراصل وہ شیشے کی اسکرین تھی جو زمین سے لے کر چھت تک پھیلی تھی۔ شاید وہ چھوٹا خالی کمرہ کسی بڑے کمرے کا حصہ تھا جس میں شیشے کی اسکرین لگا کر پارٹیشن کر دیا گیا تھا۔ اس نے ذرا غور سے اسکرین کو دیکھا۔ اس کا شیشہ مکمل طور پہ دھندلا کر دیا گیا تھا، جیسے مشین پھیر کر فراسٹڈ کیا جاتا ہے۔ اس دھندلے شیشے کے اس پار ایک دھندلا سا منظر تھا۔ ہر شے اتنی مبہم اور دھندلی تھی کہ وہ بمشکل ایک خاکہ بنا پا رہی تھی۔ یقیناً وہ شیشہ ایک کمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے درمیان میں لگایا گیا تھا اور اس کے پار کمرے کا باقی حصہ تھا۔ بس ایک دھندلا سا خاکہ سمجھ میں آتا تھا۔ شیشے کے اس پار کوئی بڑا پرتعش سا آفس تھا اور آفس ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پہ کوئی بیٹھا تھا۔ اس کا رخ حیا کی جانب ہی تھا۔ اس کا چہرہ واضح نہ تھا، بس ایک دھندلی سی آؤٹ لائن ہی بنتی تھی۔ خاکی یونیفارم، سر پہ کیپ، ٹیک لگا کر کرسی پہ بیٹھا، میز پہ رکھی کوئی چیز انگلیوں میں گھماتا۔ وہ کس طرف دیکھ رہا تھا وہ فیصلہ نہ کر پائی۔ اس کا رخ تو سامنے حیا کی جانب ہی تھا، شاید دیکھ بھی اسی کو رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں واضح نہ تھیں۔ واضح تھی تو بس ایک چیز، اس آفیسر کے گندمی چہرے کے دائیں طرف والے آدھے حصے پہ ایک بدنما سی کالک، جیسے آدھا چہرہ جھلس گیا ہو۔ دفتن وہ شخص آگے کو جھکا اور میز سے کچھ اٹھا کر کان سے لگایا، غالباً فون کا ریسیور۔
ट्रन ट्रन। यकदम हया के सामने मेज़ पे रखा फ़ोन बजने लगा। वो चौंकी। फ़ोन मुसलसल बज रहा था। क्या वो शख्स उसे कॉल कर रहा था? उसने धड़कते दिल से रिसीवर उठाया और कान से लगाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिस हया सुलेमान, दिस इज़ मेजर अहमद। वही भारी नरम गरम सा खूबसूरत लहजा। वालेकुम अस्सलाम। वो फ़ोन हाथ में पकड़कर कान पे रखे यकटक सामने स्क्रीन को देख रही थी, जिसके पार आधे झुलसे चेहरे वाला ऑफिसर फ़ोन थामे बैठा था। क्या वही मेजर अहमद था? मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी। जी, उसको घुटन महसूस होने लगी थी। मेरे सामने लैपटॉप पे तमाम सिस्टम खुला हुआ है, मुझे क्लिक करना है और आपकी वीडियो सफ़े हस्ती से यूँ मिट जाएगी जैसे कभी बनाई ही नहीं गई थी। दीवार के पार उस धुंधले मंजर में बैठे उस ऑफिसर के सामने भी एक लैपटॉप खुला पड़ा था, तो वो मेजर अहमद था, मगर सामने क्यों नहीं आता था? और शहर के एक एक बंदे से मैं ये वीडियो निकलवा चुका हूँ। बोलिए हया, क्या मैं क्लिक कर दूँ? और वो रिपोर्ट? समझे वो दर्ज हो गई। उसे लगा वो मुस्कराया था। मगर आपने कहा था कि मुझे रिपोर्ट के लिए। गलत कहा था, एक्सक्यूज़ बनाया था। बाज़ औक़ात बहाने बनाने पड़ते हैं, तब जब मज़ीद सब्र नहीं होता, समझी? फ़ोन को जकड़ा, उसका हाथ पसीने में भीग चुका था। ये शख्स इतनी अजीब बातें क्यों कर रहा था? आप क्लिक कर दें, वो मुश्किल वो कह पाई। वो शख्स झुका, शायद बटन दबाने, और फिर वापस पीछे होकर बैठा। कर दिया। ओह थैंक यू मेजर अहमद। उसका गला रुंधने लगा था। एक बात पूछूं? जी। क्या ये वीडियो जाली थी? नहीं थी तो असली। तो आप इतना डर क्यों रही थी? जाहिर है ये हमारी फैमिली वीडियो थी और शादियों पे डांसेस की वीडियो हम नहीं बनवाते। क्यों? वो पेदर पे सवालात कर रहा था। क्या मतलब क्यों? शादी की वीडियो सर्कुलेट होती है हर जगह, क्या अच्छा लगता है हमारी डांस की वीडियो पराए लोग देखें? मगर पराए लोग लाइव तो देख सकते हैं। गालिबन इस वीडियो में मुझे वेटर्स, मूवी मेकर्स और डीजे नज़र आ रहे हैं। वो भी तो पराए मर्द है ना। मैं समझ नहीं पाया कि अगर आप इस तरह रक्स करने को सही समझती हैं तो वीडियो के बाहर निकलने पे परेशान क्यों थी? चाहे मूवी मेकर, वेटर, डीजे देखें या इंटरनेट पे मौजूद मर्द, बात तो एक ही है। और अगर आप इसको गलत समझती हैं तो आपने ये किया ही क्यों? मैं आपके सामने जवाब दे नहीं हूँ, वो दुरुस्ती से बोली तो चंद लम्हों की खामोशी छा गई। ठीक कहा आपने। खैर, उसने गहरी सांस ली। एक बात पूछूं? पूछिए। अब कि उसकी आवाज़ में अजनबियत दर आई थी। कभी कोई आपके लिए जन्नत के पत्ते तोड़कर लाया है? हम दुनिया वालों ने जन्नतें कहाँ देखी है मेजर अहमद? उसके चेहरे पे तलखी रकम थी। तभी तो हम दुनिया वाले जानते ही नहीं जन्नत के पत्ते कैसे दिखते हैं। कभी कोई आपको ला कर दे तो उन्हें थाम लीजिएगा, वो आपको रुसवा नहीं होने देंगे। उसके चेहरे की तलखी सकूत में ढलती गई। वो ठहर सी गई। धुंधली दीवार अभी तक उसके सामने थी। कौन था उस पार? आप सुन रही हैं? जी जी। वो चौंक कर संभली। मैं चलती हूँ। वो रिसीवर कान से हटाने ही लगी थी कि वो कह उठा, एक मिनट, एक आखिरी सवाल करना है मुझे। वो उठते उठते वापस बैठ गई। जी पूछिए। आप मुझसे शादी करेंगी? उसे ज़ोर का धचका लगा था। वो गुनुक सी फटी फटी निगाहों से धुंधली दीवार को देखे गई। बताइए मिस हया। उसके लब भींच गए। हैरत और शौक पे गुस्सा गालिब आने लगा। मिस हया नहीं, मिसेज हया। चुपा चुपा कर एक एक लफ्ज़ बोलती वो पर्स थाम कर उठी। फ़ोन का रिसीवर अभी तक पकड़ रखा था। क्या मतलब? वो वाज़े चौंका था। अफसोस कि मेरे बारे में इतनी मालूमात रखने के बावजूद आप मेरे बचपन के निकाह के बारे में लाइल्म हैं। वो निकाह जो मेरे कज़न जहान सिकंदर से मेरा बचपन में ही पढ़ा दिया गया था। मैं शादीशुदा हूँ और मेरा शौहर तुर्की में रहता है। ओह, आपकी वो रिश्तेदार फैमिली जो कभी पाकिस्तान नहीं आई। जानता हूँ आपकी पुप्पो का ख़ानदान जो ज़िल्लत और शर्मिंदगी के मारे अब शायद कभी इधर का रुख नहीं करेगा। आखिर कारनामा भी तो बहुत शर्मनाक इंजाम दिया था ना, उनका इंतज़ार कर रही हैं आप। अरे बचपन का निकाह तो कोर्ट की एक ही पेशी में ख़त्म हो जाता है। शट अप, जस्ट शट अप मेजर अहमद, वो चिल्लाई थी। आपकी हिम्मत भी कैसी हुई ये बात करने की? अरे भाड़ में जाएं आप और आपकी वो वीडियो। आप भले उसे टीवी पे चलवा दें, मुझे परवाह नहीं। मेरा ये काम करने की इतनी बड़ी कीमत वसूलना चाहते हैं आप? रहा जहान सिकंदर तो वो मेरा शौहर है और मुझे उससे बहुत मोहब्बत है। उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आ सकता, समझे आप? रिसीवर वापस पटकने से कबल उसने दूसरी जानिब से उसका सोगवारियत भरा कहका सुना था। पैर पटक कर वो दरवाजे की जानिब बढ़ी। उसी पल दरवाज़ा खोलकर एक सिपाही अंदर दाखिल हुआ जो उसे अंदर बिठा कर गया था। गोया उसे फ़ौरन इशारा कर दिया गया। मुलाकात ख़त्म हो चुकी थी और हया के लिए वो बेहद तलख साबित हुई थी। गाड़ी आपका इंतज़ार कर रही है मैम, आइए। वो रास्ता छोड़कर एक तरफ हो गया। हया ने गर्दन मोड़ कर देखा। धुंध के उस पार वो आधे स्याह चेहरे वाला शख्स मेज़ पे झुका कुछ काम कर रहा था, शायद कुछ लिख रहा था। उसे लगा उसने उसकी मेज़ पे किसी सुर्ख शय की झलक देखी है, शायद सुर्ख गुलाबों के गुलदस्ते की, या शायद ये उसका वहम था।
جس لمحے وہ اس پرانی مرسیڈیز کی پچھلی نشست پہ بیٹھی تو کھلے دروازے سے اسی سپاہی نے جھک کر ایک سرخ گلابوں کا بوکے اسے تھمایا۔ گو کہ اس کے ساتھ کوئی خط نہ تھا اور وہ پھول ان سفید گلابوں سے قطعاً مختلف تھے، پھر بھی اسے یقین ہو گیا کہ وہ گمنام خطوط بھیجنے والا میجر احمد ہی تھا اور وہ اسے بہت پہلے سے جانتا تھا۔ یہ جا کر اپنے میجر احمد کی منہ پہ دے مارو۔ اس نے بوکے واپس سپاہی کے بازوؤں میں پھینکا اور دروازہ کھٹاک سے بند کیا۔ مرسیڈیز زن سے آگے بڑھ گئی۔ حیا، حیا! شام میرم بھاگتی ہوئی آئی، خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ ویڈیو اس ویب سائٹ سے ریموو ہو گئی ہے۔ اس نے فرتے جذبات سے تقریباً بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی حیا کو جھنجھوڑ ہی دیا۔ مگر کیسے ہوا یہ سب؟ اس ویب سائٹ والے کو خوف خدا آ گیا ہوگا، مجھے کیا پتا۔ وہ لاپرواہی سے انجان بن گئی۔ شاید، مگر اچھا ہی ہوا۔ او ہاں، تمہاری ترکی کی کب فلائٹ ہے؟ پتہ نہیں، پہلے پاسپورٹ تو ملے پھر ہی ویزا ملے گا۔ اس کو ارم کی موجودگی سے کوفت ہونے لگی تھی۔ کچھ اس کے تاثرات سے ظاہر تھا۔ ارم جلدی ہی اٹھ کر چلی گئی۔ وہ پھر سے اپنی سوچوں میں الجھ گئی۔ میجر احمد، اس کا آدھا جھلسا چہرہ، سامنے نہ آنا، پردے کے پیچھے سے بات کرنا، اور وہ اس کی عجیب فلسفیانہ باتیں، جنت وغیرہ کا تذکرہ، باز پرست کرنا، اور پھر شادی کا سوال۔ او خدایا، کیسا عجیب آدمی تھا وہ۔ اور اس کی ایک بات جس کے بارے میں وہ اس وقت شدید عالم طیش میں ہونے کے باعث سوال نہیں کر سکی تھی۔ آپ کی پھپھو کا خاندان جو ذلت و شرمندگی کے مارے اب شاید کبھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ آخر کارنامہ بھی تو بہت شرمناک سر انجام دیا تھا نا؟ کیوں کہی تھی اس نے یہ بات؟ کیسی ذلت و شرمندگی، کیسا شرمناک کارنامہ؟ پھپھو کا خاندان واقعتاً پلٹ کر نہیں آیا تھا، تو کیا اس کی وجہ ان کی اپنے ملک اور خاندان سے بیزاری نہیں تھی جیسا کہ وہ قیاس کرتی تھی، بلکہ کوئی اور تھی، کوئی ذلت آمیز کام جو انہوں نے سر انجام دیا تھا؟ اور انہوں نے کس نے؟ پھپھو، ان کے شوہر، یا جہان سکندر نے؟ کیا گتھی تھی بھلا؟ مگر میجر احمد سے وہ استفسار نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی اس کا دوبارہ کوئی فون آیا تھا۔ پھر اور وہ خطوط، وہ گلدستے، وہ بھی اسی نے بھیجے تھے۔ اسے اس کی سبانجی جانے کا کیسے علم ہوا؟ یقیناً وہ اس کی کال ٹیپ کر رہا تھا جب زارا کو اس نے بتایا تھا، اور وہ اس وقت یقیناً اس کے گھر کے باہر ہی ہوگا۔ مگر وہ گلدستہ تو کچن کی ٹیبل پہ رکھا تھا، تو کیا وہ ان کے گھر بھی داخل ہو سکتا تھا، اور اس کے کمرے میں بھی؟ خوف کی ایک لہر نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اٹھ کر کمرے کا دروازہ لاک کرنے ہی لگی تھی کہ فاطمہ بیگم دروازہ کھول کر اندر آئیں۔ حیا، تمہارے ابا تمہیں بلا رہے ہیں۔ اوکے، آ رہی ہوں۔ اس نے تکیے پہ رکھا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا، سلیپرز پہنے اور باہر آئی۔ ابا؟ اس نے انگلی کی پش سے ان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جاؤ حیا۔ اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے بیڈ پہ سلیمان صاحب بیٹھے تھے، سوچ میں ڈوبے، متفکر، اس کے منتظر۔ ساتھ ایک طرف صوفے پہ فاطمہ بیگم موجود تھیں۔ ان کی خوبصورت آنکھیں سوگوار تھیں اور باوقار سراپے پہ افسردگی چھائی تھی۔ آپ نے بلایا تھا ابا؟ ہاں، آؤ بیٹھو۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے چلتی ہوئی آئی اور بیڈ کی پائنیتی پہ ٹک گئی۔ سلیمان صاحب چند لمحے خاموش رہے، شاید وہ کوئی تمہید سوچ رہے تھے، مگر حیا کو امید تھی کہ وہ بنا تمہید کے ہی سیدھی بات کر ڈالیں گے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اس نے گردن اٹھائی، وہ بہت سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ اب تمہیں کورٹ کے ذریعے سبین کے بیٹے سے خلا لے لینی چاہیے۔ کوئی اس کے منہ پہ چابک دے مارتا تب بھی شاید اسے اتنا درد نہ ہوتا جتنا اب ہوا تھا۔ میں نے وکیل سے بات کر لی ہے، عدالت کی ایک پیشی میں علیحدگی ہو جائے گی، اور جتنے بیزار وہ لوگ ہم سے ہیں، یقیناً انہیں اس بات سے بہت خوشی ہوگی۔ اس نے شاکی نگاہوں سے ماں کو دیکھا تو انہوں نے بے بسی سے شانے اچکا دیے۔ تمہارے ابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ ان کے رویے سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس رشتے کو رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ ابا، کیا یہ واحد حل ہے؟ بہت دیر بعد وہ بولی تو اس کی آواز میں ٹوٹے خوابوں کا دکھ تھا۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی حل ہے؟ حیا، دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کا گھر توڑنا نہیں چاہتا، اور میں یہ تمہیں کبھی نہ کہتا، لیکن کس قیمت پر؟ کس قیمت پر ہم یہ رشتہ نبھانے کی کوشش کریں جب وہ کوئی امید ہی نہیں دلاتے؟ اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ میرا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ترکی جانے دیں، وہاں میں اس کو ضرور ڈھونڈوں گی اور پوچھوں گی کہ اگر وہ گھر بنانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے طلاق دے دے۔ اگر نہیں دیتا تو وہیں کورٹ چلی جاؤں گی، مگر مجھے ایک آخری کوشش کر لینے دیں پلیز۔ وہ خاموش ہو گئے، شاید قائل ہو گئے تھے۔ ابا، آپ مجھے 5 ماہ کا وقت دیں۔ اگر اس کے آخر میں آپ کو لگے کہ مجھے خلا لے لینی چاہیے تو میں آپ کے فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ وہ اٹھی اور بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گئی۔ وہ خپتی لڑکی اسے کلاس کے باہر ہی مل گئی تھی۔ وہ فائلیں سنبھالتی باہر جا رہی تھی جب اس نے حیا کو روک لیا۔ سنے مس سلیمان، وہ جیسے مجبوراً اسے مخاطب کر رہی تھی۔ حیا نے کوفت سے پلٹ کر دیکھا، وہاں خدیجہ رانا کھڑی تھی، آنکھوں پہ بڑا سا چشمہ لگائے، بالوں کی اونچی پونی باندھے، سینے سے فائل لگائے، ڈی جے، جسے ڈی جے صرف اس کے فرینڈز کہا کرتے تھے،
اور وہ اس کی فرینڈ نہ تھی نہ بننا چاہتی تھی۔ جی خدیجہ، بادل نخواستہ اس نے ذرا مروت سے جواب دیا۔ آپ نے ویزا کے لیے اپلائی کر دیا؟ دراصل میم فرخندہ نے کہا ہے کہ ہم دونوں کو جلد از جلد ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ فروری کے پہلے ہفتے میں ہم نے سبانجی کو جوائن کرنا ہے اور آج 13 تاریخ ہے۔ ہمارے پاس بس 15 دن ہے اور ترکی کا ویزا 15 دن میں کبھی نہیں لگا کرتا۔ وہ پریشانی سے تیز تیز بولے جا رہی تھی۔ اس کی بات کچھ ایسی تھی کہ حیا کو سنجیدہ ہونا پڑا، ورنہ ابھی تک تو وہ ابا کی کہی گئی باتیں سوچ رہی تھی۔ اوہ، تو تب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کل لازماً ٹرکش ایمبیسی جا کر ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ٹرکش ایمبیسی کا عجیب سا رول ہے کہ ہر روز سب سے پہلے آنے والے 15 امیدواروں کا ہی انٹرویو ہوتا ہے۔ ایمبیسی صبح 7 بجے ہی کھل جاتی ہے اور وہاں لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے۔ اگر ہم 1 منٹ بھی لیٹ ہوئے تو وہ ہمیں اگلے دن پہ ڈال دیں گے۔ آپ سن رہی ہیں نا؟ جی۔ اس نے غائب دماغی سے سر ہلایا، پتہ نہیں وہ کیا بولے جا رہی تھی۔ آپ مجھے اپنا نمبر لکھوا دیں تاکہ ہم کوآرڈینیٹ کر سکیں۔ اس نے بے دلی سے اپنا نمبر لکھوا دیا۔ خدیجہ اسے اپنے فون پہ نوٹ کرتی گئی۔ ٹھیک ہے، کل صبح 6:30 بجے تک آپ ڈپلومیٹک انکلیو تک پہنچ جائیے گا، میں وہیں ہوں گی۔ اس نے اچھا کہہ کر جان چھڑانے والے انداز میں سر ہلایا۔ اور پلیز دیر مت کیجیے گا، یہ نہ ہو آپ کی وجہ سے میرا بھی ویزا رہ جائے مس سلیمان۔ وہ ناک چڑھا کر یہ جتا گئی کہ آخر وہ بھی خدیجہ رانا ہے۔ کیا کمپنی ملی ہے مجھے، اوف۔ وہ پیر پٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ابا کی باتوں نے اسے اتنا ڈسٹرب کیا تھا کہ اس وقت ویزا وہ آخری چیز تھا جس کے بارے میں وہ سوچ سکتی تھی۔ رات کی تاریکی کو دکانوں کی شیشے کی دیواروں سے جھلکتی روشنیاں روشن کیے ہوئے تھیں۔ زرد روشنیوں کا عکس سامنے لمبی سیدھی سڑک پہ پڑا تھا، جس کے ایک طرف پارکنگ کی گاڑیوں کی لمبی قطار تھی، دوسری طرف ایک چھوٹا سا چبوترا بنا تھا۔ چبوترے پہ دن میں بک فیئر کے سٹال لگا کرتے تھے، آج کل وہ بند تھے۔ یہ جناح سپر تھا اور وہ اس وقت زرد روشنیوں کے عکس سے چمکتی سڑک پہ چل رہی تھی۔ سیاہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، شانوں پہ پھسلتے لمبے بال لیے، وہ سر جھکائے خود فراموشی کے عالم میں قدم اٹھا رہی تھی۔ ابا اور اماں کی کہی گئی باتیں دل و دماغ میں گونج رہی تھیں۔ جہان سکندر کون تھا؟ اس کا منکو، کزن، شوہر، وہ شخص جس کے خواب اس نے ساری عمر دیکھے تھے۔ اتنی آسانی سے وہ کیسے اس سے دستبردار ہو جائے؟ کیا ابا اماں نہیں جانتے تھے کہ خواب اگر اپنے ہاتھوں سے توڑے جائیں تو انگلیاں بھی زخمی ہو جاتی ہیں؟ پھر کیسے وہ خود کو زخم دے؟ اگر وہ جہان یا سبین پھپھو کے لیے کوئی انچاہا رشتہ تھی تو بھی ان کو صفائی کا ایک موقع دیے بغیر ہی کیسے خود کو ان سے الگ کر لے؟ یہ مکھن نہیں تھا جس سے بال نکالنا تھا، یہ تو کانٹوں سے الجھا دامن تھا۔ اگر کھینچ کر الگ کیا تو دامن پھٹ جائے گا، اور اگر کانٹے نکالنے کی کوشش کی تو انگلیاں زخمی ہو جائیں گی۔ مگر کیا پتا اس کانٹوں کے پودے پہ گلاب بھی کھلتے ہوں، سرخ گلاب، سبز پتے، رنگوں، خوشیوں اور خوابوں کے۔ وہ سیٹی کی تیز آواز تھی جس نے اسے خیالوں کے ہجوم سے نکالا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ 3 لڑکے تھے، جینز اور جیکٹس میں ملبوس۔ وہ مختلف سمتوں سے اس کی طرف آ رہے تھے، یوں کہ ہر طرف وہی تھے، گھیرا، نرغہ، تنگ دائرہ۔ جگہ قدرے سنسان تھی، خالی چبوترا تاریکی میں ڈوبا تھا، جگمگاتی روشن دکانیں ذرا دور تھیں۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ تیزی سے پلٹی، مگر ادھر سے بھی ان کا ہی کوئی چوتھا آ رہا تھا۔ وہ مبہم آوازیں نکالتے، میں نے خیز اشارے کرتے اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ دبی آوازوں کا شور اس کو گھیرنے لگا تھا۔ وہ قریب آتے 2 لڑکوں کے درمیان سے تیزی سے سر جھکائے گزرنے لگی، مگر دائیں والے لڑکے نے سبک رفتاری سے اس کی کلائی کو تھام کر اپنی جانب کھینچا۔ ابھی اس کے لبوں سے چیخ بھی نہیں نکلی تھی کہ آگے بڑھنے والا خود بوکھلا کر پیچھے ہٹا۔ ٹن کی زوردار آواز کے ساتھ کسی نے اس لڑکے کے سر کے پچھلے حصے پہ کچھ مارا تھا۔ مرن جوگے، باجی کو تنگ کرتے ہو، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ وہ اونچی لمبی ہٹی کٹی سی ڈولی ہاتھ میں پکڑا فرائنگ پین گھما گھما کر ان کو مار رہی تھی۔ حیا ہکا بکا سی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ جس کو لگا تھا وہ سر پکڑے بلبلاتا ہوا پیچھے بھاگا تھا۔ باقی 2 بھی ساتھ ہی دوڑے۔ ایک نے ذرا پھرتی دکھا کر ڈولی کو لات مارنی چاہی۔ ڈولی نے اسی فرائنگ پین کو گھما کر ایسی ضرب دی کہ اس لڑکے کا گھٹنا چٹخ اٹھا، شاید ٹوٹ گیا تھا۔ کم از کم اس کی چیخ سے تو حیا کو یہی لگا تھا، اور وہ لنگڑاتا ہوا بھاگ اٹھا۔ آئے بڑے سالے، ڈولی سے پنگا لیتے ہیں۔ وہ فاتحانہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اب حیا کی طرف مڑا۔ سفید آٹے سے گویا اٹا ہوا چہرہ، آنکھوں کے گرد لمبی کالی لکیریں کھینچ کر لائنر لگایا ہوا، اور آنکھوں میں نیلے سبز سے لینس، گالوں پہ سرخ پاؤڈر، بھڑکیلا آئی شیڈو اور سرخ چونچ کی طرح کی لپسٹک، بھورے گولڈن بالوں کی لٹیں سر پہ لیے دوپٹے سے نکل رہی تھیں۔ یقیناً وگ تھی، جیسے کہ عموماً ہوتی ہے۔ پہلی دفعہ جب اس نے ڈولی کو دیکھا تھا اسے کرائیت آئی تھی، دوسری دفعہ خوف، اور اس روز ٹریفک جیم پہ اسے دیکھ کر غصہ آیا تھا، اور آج کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے تیز تیز سانس لیتی اس کو دیکھ رہی تھی۔ چھوڑو جی ان حرام خوروں کو باجی، ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ میں بھی بڑی دیر سے تاڑ رہی تھی ان کو، پر مجھے کیا پتا تھا کہ اپنی باجی جی کو تنگ کر رہے ہیں۔ آئے بڑے۔
وہ پوری بات سنے بغیر ہی پلٹ گئی، سینے پہ بازو لپیٹے، سر جھکائے، تیز تیز قدموں سے چبوترے کی جانب بڑھنے لگی۔ ایک خواجہ سرا کے ساتھ رات کے اس پہر سڑک پہ کھڑے ہونا قطعاً درست نہ تھا۔ ارے باجی جی، گل تو سنو۔ وہ اس کے پیچھے لپکا۔ حیا چلتے چلتے رکی اور پلٹ کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کیا ہے؟ اس کا مومی چہرہ دکانوں کی زرد روشنیوں میں دمک رہا تھا۔ ہائے ربا، باجی جی تسی کتنے سونے ہو جی۔ وہ دونوں ہاتھ رخساروں پہ رکھے خوشی سے چہکا۔ اسے کرائیت آئی نہ خوف، بس چپ چاپ اسے دیکھی گئی۔ شکریہ ہی کہہ تو جی۔ شکریہ اور کچھ؟ اس کا انداز پاٹ تھا۔ تسی تے ناراض لگ دے ہو جی۔ ڈولی تم کیوں ہر جگہ میرے پیچھے آتے ہو؟ ہاں تو ٹینشن تے نہیں دی توہانوں، ہمیشہ مدد ہی کی تھی یہ۔ تمہیں کس نے کہا ہے میری مدد کو؟ کس نے تمہیں میرے پیچھے لگایا ہے؟ بولو، جواب دو۔ ڈولی کا منہ آدھا کھل گیا، لینز لگی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر آنسو تیرنے لگے۔ کسی نے نہیں جی۔ بڑی دیر بعد وہ دکھ سے بولا، مجھے آپ اچھی لگتی ہو اس لیے آپ کا خیال رکھتی ہوں، آپ کو برا لگتا ہے تو نہیں آؤں گی۔ دفتن حیا کا فون بجا۔ اس نے چونک کر ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا، اس پہ پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ وہ پیر پٹک کر چبوترے کی طرف آئی اور پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ فون ابھی تک بج رہا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا اور ڈولی کو دیکھا جو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا سسکتا ہوا اس تک آ رہا تھا۔ ہیلو مس حیا، کیسی ہیں آپ؟ وہ میجر احمد تھا۔ اس کی آواز کے پیچھے بہت شور تھا۔ ڈولی آہستہ سے اس سے ذرا فاصلے پہ چبوترے پہ بیٹھ گیا۔ سر جھکائے وہ ہتھیلی سے آنسو پونچھ رہا تھا۔ خدا کے لیے مجھے فون مت کیا کریں، اور یہ جو بندے آپ نے میرے پیچھے لگائے ہیں نا، میں ان میں سے ایک ایک کا خون کر دوں گی اور اس سب کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ میں شادی شدہ ہوں اور جلدی اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں گی۔ میرا پیچھا چھوڑ دیں، سمجھیں آپ؟ مزید کچھ سنے بغیر اس نے فون رکھ دیا۔ تسی گھر بار والے ہو جی؟ ڈولی نے چہرہ اس کی طرف اٹھایا۔ ہاں، تمہارے اس میجر نے تمہیں بتایا نہیں کیا؟ اسی نے میرے پیچھے لگایا ہے نا تمہیں؟ اللہ پاک کی قسم لے لو جی، مجھے کسی میجر ویجر نے نہیں بھیجا، میں خود آتا ہوں، اللہ کی قسم جی۔ وہ روتے روتے کہہ رہا تھا۔ حیا کے دل کو کچھ ہوا، اسے لگا وہ سچ بول رہا ہے۔ میں کسی کو جا کر آپ کی باتیں نہیں بتایا، مجھے بڑا پیار ہے جی آپ سے، قسم سے۔ وہ لب بھینچے اسے دیکھے گئی۔ کچھ تھا اس میں، پر اسرار، خوف زدہ کرتا، مگر ترس و ترہم آمیز۔ ٹھیک ہے، مت رو۔ میں جی بڑا پیار کرتی ہوں آپ سے، اس لیے آتی ہوں، پر تسی تو الزام لا رہے ہو۔ وہ اب سے سکتے بھی اپنا سر پیٹنے لگا تھا۔ اچھا، ناؤ سٹاپ اٹ۔ وہ چپ چاپ بیٹھا اسے تکتا رہا جب وہ سامنے خلاؤں میں گھورتی رہی۔ تسی جا رہے ہو کہیں؟ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ تسی فون میں گیا نا؟ اس نے وضاحت کی۔ ہاں، میں یورپ جا رہی ہوں۔ وہ جہاں امریکہ ہے، وہ انگریزی فلموں والا؟ وہ رونا بھول کر خوشی سے چہکا۔ شاید وہ واقعی کام خواجہ سرا تھا یا پھر کوئی بہت بڑا مکار اداکار۔ ہاں وہی، اس نے تردید نہیں کی۔ ادھر کون ہے جی؟ میرا شوہر رہتا ہے وہاں۔ وہ اب سامنے روشن دکانوں کی قطار کو دیکھ رہی تھی۔ کیسے ہے جی تہاڈا شوہر؟ میں نہیں جانتی ڈولی، اگر میں جانتی ہوتی تو آج ادھر نہ بیٹھی ہوتی۔ اس کی لمبی پلکیں ذرا سی بھیگیں، بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں پانی تیرنے لگا تھا۔ پر جی، تم دعا کرو ڈولی، وہ مجھے مل جائے۔ وہ آنکھوں کی نمی چھپاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈولی نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ انگلی کی نوک سے آنکھ کا کنارہ صاف کرتی سڑک کی طرف جا رہی تھی۔ ڈولی کی آنکھوں میں بے پناہ اداسی اتر آئی۔ خدا کرے وہ تمہیں کبھی نہ ملے حیا سلیمان، خدا کرے تم اس سے مایوس ہو کر جلد ہی واپس آ جاؤ، اور خدا کرے تم ادھر جا ہی نہ سکو۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی جب اس نے ڈولی کو کہتے سنا، مگر نہیں، وہ ڈولی کی آواز نہیں تھی، وہ کسی مرد کی آواز تھی، بھرپور، خوبصورت اور اداس، ایسی آواز جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ میجر احمد کی آواز سے زیادہ خوبصورت تھی، اور اس میں جہان سکندر کی اجنبی آواز جیسی بے رخی بھی نہ تھی۔ اس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ تیزی سے اس نے گردن موڑی۔ دور اندھیرے میں ڈوبا چبوترا خالی تھا، وہاں دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کے اندر ڈولی سے دوبارہ ملنے کی خواہش نے جنم لیا تھا۔ اسے جاننا تھا کہ ڈولی کون ہے، کیا ہے، کیوں ہے۔ اس رات وہ بمشکل 2-3 گھنٹے تک سو سکی تھی، پھر فجر کی اذان سے بھی پہلے تیار ہو کر وہ ڈپلومیٹک انکلیو تک پہنچ گئی کہ خدیجہ کی بار بار کال آ رہی تھی۔ شکر ہے آپ آ گئیں۔ خدیجہ اسے باہر ہی مل گئی۔ اس کی اینک کے پیچھے چھپی آنکھیں فکر مند لگ رہی تھیں۔ حیا سادہ شلوار قمیض اور سیاہ جیکٹ میں ملبوس تھی، لمبے کھلے بال کانوں کے پیچھے اڑستے وہ خدیجہ تک آئی۔ اب کدھر جانے؟ اندر، یہ شٹل لے لیتے ہیں، یہ ٹرکش ایمبیسی تک پہنچا دے گی۔ تب ایک عمر رسیدہ صاحب اور خاتون تیزی سے شٹل کی طرف بڑھتے دکھائی دیے۔ میری چھٹی اس کہہ رہی ہے یہ انکل آنٹی بھی ٹرکش ایمبیسی جا رہے ہیں۔ حیا جلدی کریں، ہمیں پہلے 15 میں سے ہونا ہے۔
وہ حیا کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھی، پھر خیال آنے پہ پوچھ لیا، اندر آئی ڈی کارڈ سے انٹری ہوگی، آپ آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ لائی ہیں نا؟ اور حیا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ رات اتنی ڈسٹرب رہی کہ بھول ہی گیا کہ پاسپورٹ تو مجھے آج ملنا تھا، وہ تو بھی بنا ہی نہیں ہے۔ حیا؟ خدیجہ منہ کھولے ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، آئی ایم سوری، اور خدیجہ آئی ایم ریئلی سوری، میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے۔ اس کا سر گھومنے لگا تھا، وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی تھی؟ آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ خود کیوں آئی ہیں؟ ہاں، آپ کی وجہ سے میرا اسکالرشپ بھی رہ جائے گا، اتنا احساس ہے آپ کو؟ وہ پھٹ پڑی تھی، اور حیا جو اتنی مغرور اور خود پسند تھی، جس کی شخصیت سے لباس تک ہر شے پرفیکٹ ہوتی تھی اور جس کی مثالیں اس کی کلاس فیلو دیا کرتی تھی، وہ ایک دم رو پڑی۔ آئی ایم سوری خدیجہ، میرے کچھ پرابلمس تھے، میری لائف بہت ڈسٹرب ہو گئی ہے، وہ جلدی بے اختیار امڑ آنے والے آنسو صاف کرنے لگی۔ اٹس اوکے خدیجہ، آئی ایم سوری، مگر آپ جائیں، میں کل ٹرائی کر لوں گی۔ خدیجہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، اپنا آئی ڈی کارڈ مجھے دیں۔ جی؟ اپنا آئی ڈی کارڈ مجھے دیں اور واپس جا کر پاسپورٹ آفس سے اپنا پاسپورٹ اٹھا کر لائیں۔ امید ہے آئی ڈی کارڈ سے آپ کی انٹری ہو جائے اور ہماری باری آنے تک آپ واپس پہنچ جائیں گے۔ مگر پاسپورٹ آفس تو پنڈی میں ہے اور مجھے تو جاتے ہوئے بھی 1 گھنٹہ لگ جائے گا، اور پاسپورٹ آفس تو کھلے گا ہی 9 بجے، جبکہ ایمبیسی 7 بجے کھل جائے گی۔ اس نے فکر مندی سے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ یہ ناممکن ہے، میں کبھی بھی اتنی جلدی واپس نہیں پہنچ پاؤں گی کہ پہلے 15 میں سے ہو سکوں۔ حیا، میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ آپ ابھی سے ہار مان لینا چاہتی ہیں؟ لائیں آئی ڈی کارڈ دیں، مجھے ان انکل آنٹی سے پہلے پہنچنا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑا آئی ڈی کارڈ جپٹ کر شٹل کی طرف دوڑتی چلی گئی۔ اس نے آنکھوں کے کنارے پونچھے اور پھر کلائی پہ بندھی گھڑی کو دیکھا۔ کیا اس کا ویزا لگ جائے گا یا ڈولی کی بد دعا پوری ہو جائے گی اور وہ کبھی ترکی نہیں جا سکے گی، اسے کبھی جہان سکندر نہیں مل سکے گا؟ مگر خدیجہ نے کہا تھا انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ خود ہار نہ مان لے، اور اس نے سوچا وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گی۔ بے دردی سے آنکھیں رگڑ کر وہ گاڑی کی طرف لپکی۔ بہت ریش ڈرائیو کر کے وہ پنڈی آئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ اسے بند پاسپورٹ آفس کے باہر بیٹھنا پڑا۔ خدا کر کے 9 بجے آفس کھلا تو وہ اندر بھاگی۔ شاید اس کی ہمت دکھانے کا صلہ تھا۔ 10 منٹ بعد وہ اپنا پاسپورٹ لیا آفس کی بیرونی سیڑھیاں اتر رہی تھی، تبھی کسی غیر شناسا نمبر سے کال آئی۔ اس نے کسی خیال کے تحت فون اٹھا لیا۔ ہیلو حیا، میں خدیجہ بول رہی ہوں۔ میرا فون تو باہر بھائی کے پاس ہے کیونکہ اندر سیل فون کی پرمیشن نہیں ہے۔ ابھی ایمبیسی کے گارڈ سے فون لے کر 100 منٹیں کر کے کال کر رہی ہوں۔ وہ ایک ہی سانس میں تیز بولے گئی، آپ کدھر ہیں؟ بس مجھے پاسپورٹ مل گیا ہے، میں آ رہی ہوں۔ میری انٹری ہوئی؟ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر چابی اگنیشن میں گھمائی۔ شکر ہے میں نے تیز بھاگ کر ان انکل آنٹی کو بائی پاس کر لیا۔ میں 14 نمبر پہ تھی اور آپ کی بھی انٹری کرا دی ہے، آپ کا 15واں نمبر ہے۔ اوہ شکر۔ لیکن انہوں نے ان انکل آنٹی کو روک رکھا ہے کہ اگر آپ نہ آئیں تو ان کا انٹرویو ہو جائے گا، اور وہ آنٹی مسلسل تسبیح پڑھ رہی ہیں۔ حیا، آپ جلدی سے آ جائیں۔ میں آ رہی ہوں، بس ابھی آفس ٹائم ہے نا تو ٹریفک بہت ہیوی ہے، بس جلدی سے آ جائیں۔ یہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ میری دوسری ساتھی کدھر ہے، بس تھوڑی دیر اور۔ اس نے ایکسلیٹر پہ دباؤ بڑھا دیا۔ ٹریفک حسب معمول بہت پھنسا ہوا تھا، بے پناہ رش، ہارن کا شور، بند سگنل، پھنسی ہوئی گاڑیاں۔ وہ بار بار فکر مندی سے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتی اور پھر سست روی سے چلتے ٹریفک کو۔ بمشکل مری روڈ سے نکل پائی تو سکون کا سانس لیا۔ معمول کی چیکنگ کے بعد وہ 11 بجے تک اس اوپن ایئر لاؤنج میں پہنچ پائی جہاں خدیجہ تھی۔ ترک رگز، مخصوص ترک بلو آئیز اور ترک کے نقشوں سے وہ لاؤنج سجایا گیا تھا۔ خدیجہ ایک صوفے پر منتظر پریشان سی بیٹھی تھی، اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شکر ہے آپ آ گئی حیا، انہوں نے سب کے انٹرویو روک رکھے ہیں، پہلے ہمارا ہوگا۔ اچھا، مگر کیوں؟ لیکن کیوں کا جواب سننے کا وقت نہیں تھا اور پھر ان کو انٹرویو کے لیے کال کر لیا گیا تھا۔ وہ خوش شکل سا ترک ڈپلومیٹ ان کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ وہ خدیجہ کے آگے چلتی ہوئی سامنے ہوئی اور اپنی فائل شیشے کے سوراخ کی کھڑکی سے اندر دی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر اس کا ویزا مسترد ہو گیا تو؟ اس آفیسر نے ان کی فائلیں اٹھائیں، ان سے فارم نکالے اور فائلیں واپس بند کر کے رکھ دیں۔ اگر اس نے ویزا دینا ہوتا تو ان کا انٹرویو کرتا، کچھ تو پڑھتا، کوئی سوال تو پوچھتا، مگر وہ بس سرسری سا فارم کو دیکھ رہا تھا۔ تو کیا وہ واقعی اس کا ویزا مسترد کرنے لگا تھا؟ فارم پہ ایک نگاہ دوڑا کے اس نے سر اٹھایا اور سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھا جو بنا پلک جھپکے سانس روکے اس کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ کدھر تھیں؟ میں اتنے دنوں سے آپ کا ویٹ کر رہا تھا۔ اس نے ساتھ ہی میز پہ رکھا ایک کاغذ اٹھایا۔ مجھے سبانجی یونیورسٹی نے یہ لسٹ بھجوائی تھی، اس میں آپ کے نام ہے تاکہ میں آپ کا ویزا لگا دوں۔ خیر، ویزا کل تک سٹیمپ ہو جائے گا۔ آپ میں سے کوئی ایک کل آ کر دونوں پاسپورٹ پک کر لے، شام 4 بجے تک۔ رائٹ۔ فرتے جذبات سے ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی، دل یوں دھڑک رہا تھا گویا ابھی سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔
وہ جیسے ہی اس کے آفس سے نکلیں ایک ساتھ رک گئیں اور ایک دوسرے کو دیکھا۔ آئی ایم سوری حیا، آئی ایم سوری خدیجہ، بیک وقت دونوں کی لبوں سے نکلا تھا اور پھر وہ دونوں ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں۔ بالآخر اسے یقین آ گیا تھا کہ ہاں وہ واقعی ترکی جا رہی ہے، وہ بھی پورے 5 ماہ کے لیے، وہ ترکی جہاں وہ رہتا ہے، وہ جو ہمیشہ اس کے دل کے ساتھ رہا تھا۔ ویلکم می او سبان جی۔ بھائی تو چلے گئے تھے مجھے ڈراپ کر کے، میں آپ کے سیل سے ان کو کال کر لوں کہ وہ مجھے پک کر لیں؟ ڈپلومیٹ انکلیو سے نکلتے ہوئے خدیجہ نے پریشانی ظاہر کی تو اس نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ نو پرابلم، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گی خدیجہ، آپ مجھے ڈی جے اور تم کہہ سکتی ہیں۔ شیور۔ اس نے پارکنگ میں کھڑی کار کا لاک کھولا۔ مجھے جناح سپر جانا تھا، یوں نہ کریں کہ کچھ شاپنگ کر لیں، آپ نے کچھ تو لینا ہوگا خدیجہ۔ اس کی تاکید کے باوجود وہ تکلف ختم نہ کر سکی۔ سویٹرز لینے ہیں، وہاں بہت سردی ہوگی۔ پھر وہیں چلتے ہیں۔ سائنو شور کے بالمقابل چبوترا خالی تھا، مگر دن کے وقت وہ اتنا ویران نہیں لگ رہا تھا جتنا پچھلی رات لگا تھا، اور وہ آواز، وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ او نیڈل امپریشنز پہ سیل لگی ہے، آئیں کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کافی دنوں سے سوچ رہی تھی یہاں سے کوئی اچھا شرٹ پیس لے آئے، اور آج تو سیل بھی لگی تھی۔ وہ اور خدیجہ آگے پیچھے شیشے کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئیں۔ شاپ کے اندر وہی مخصوص ماحول تھا، ہیٹر کی گرمی اور ماہر کی خنکی کا ملا جلا تاثر، زرد سپاٹ لائٹ سے چمکتی چھت اور ہر طرف شو کیسز پہ پھیلے کڑھائی والے کپڑے۔ وہ محب سی سٹینڈ پہ لگے نمونے دیکھتی آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہی تھی۔ سامنے ورک ٹیبل تھی جس کے پیچھے کھڑا مستعد سیلز مین اسے دیکھ کر فوراً متوجہ ہوا تھا۔ جی میم، یہ پنک والا دکھائیں جس پہ وائٹ ایمبرائڈری ہے۔ اس نے انگلی سے پیچھے رول کیے ہوئے تھان کی طرف اشارہ کیا۔ سیلز مین نے گردن پھیر کر دیکھا۔ میم یہ میں نے سامنے رکھا ہے، یہ سامنے ہی پڑا ہے۔ وہ اسے چند فٹ بائیں جانب اشارہ کر رہا تھا جہاں ایک فیملی کھڑی اسی کپڑے کا معائنہ کر رہی تھی۔ اوہ تھینکس۔ وہ چند قدم چل کر بائیں جانب آئی جہاں میز پر وہ خوبصورت کڑھائی والا شرٹ کا فرنٹ پیس پھیلا ہوا تھا۔ حیا کے بالکل بائیں طرف کھڑا ایک نوجوان سر جھکائے ہاتھ میں کپڑے کو مسل کر چیک کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نفیس معمر سی خاتون اور ایک کم عمر اونچی پونی ٹیل والی لڑکی کھڑی تھی۔ ممی یہ پنک والا لے لیتے ہیں، ثانیہ بھابی کا کمپلیکشن فیئر ہے، ان پہ سوٹ کرے گا، کیوں بھائی؟ وہ اب نوجوان سے رائے مانگ رہی تھی۔ حیا نہ چاہتی ہوئے بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اسے بس یہی جلدی تھی کہ کب وہ شخص اس کپڑے کو چھوڑے اور وہ اسے دیکھ پائے۔ اس وقت بھی گلابی شرٹ کا کپڑا اس شخص کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے اسے یوں ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا کہ اس کی ہتھیلی والی طرف اوپر تھی۔ حیا اس کے ہاتھ میں پکڑے کپڑے کو دیکھ رہی تھی جب دفتن اس کی نگاہیں کپڑے سے اس شخص کی کلائی پر پھسلتی گئیں۔ وہ بری طرح چونکی۔ اس کی کلائی پہ کانٹے کا سرخ گلابی سا نشان تھا جیسے جلا ہو یا کوئی برتھ مارک۔ وہ اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا، گلابی کپڑے کو ہاتھ میں مسل کر چیک کرتا ہوا۔ وہ مکمل طور پہ یہ اپنی فیملی کی طرف متوجہ تھا۔ وہ یہاں سے اس کا نیم رخ دیکھ سکتی تھی۔ وہ دراز قد تھا، رنگ صاف اور آنکھوں پر فریم لیس گلاسز تھے۔ چہرے پہ متانت اور سنجیدگی تھی۔ جینز اور جیکٹ میں ملبوس وہ اچھا خاصا سمارٹ نوجوان تھا۔ حیا نے دوبارہ اس کے ہاتھ کو دیکھا جس میں اس نے کپڑا پکڑ رکھا تھا۔ اسی پل اس کی بہن نے وہ کپڑا نرمی سے اپنی جانب کھینچا۔ گلابی ریشم اس کی ہتھیلی سے پھسل گیا۔ اب اس کی انگلیاں سامنے تھیں جن کی اوپری پوروں کی قدرتی لکیر پہ بھوری سی لکیر پڑی تھی۔ اسے بے اختیار شیشے میں آئی وہ انگلیاں یاد آئیں۔ بہت احتیاط سے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ خدیجہ قدرے فاصلے پہ کھڑی ڈمی کا لباس دیکھ رہی تھی۔ آس پاس کوئی اس کا جاننے والا نہیں تھا، یقیناً وہ یہاں تماشا کر سکتی تھی۔ پنکی؟ اس نے دانستہ قریب کھڑے نوجوان کی طرف چہرہ کر کے بآواز بلند کہا۔ وہ اپنی بہن کی سمت دیکھ رہا تھا۔ اس نے شاید سنا ہی نہیں، البتہ اس کی بہن حیا کو اپنی جانب دیکھتا پا کر کچھ بولتے بولتے رکی تھی۔ پنکی؟ اس نے ذرا زور سے پکارا۔ کم عمر لڑکی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اس کی والدہ بھی بیٹی کی نگاہ کے تعاقب میں اس طرف دیکھنے لگی تھی۔ ان دونوں کی یوں رک کر حیا کو دیکھنے کے باعث اس نوجوان نے گردن موڑی۔ حیا نے دیکھا اس کا چہرہ جھلسا ہوا تھا۔ جھلسنے کا نشان بہت گہرا نہ تھا، بس اتنا کہ آدھا چہرہ صاف گندمی رنگ کا لگتا تو دوسرا حصہ گہرا سانولا۔ پنکی، ڈولی کہاں ہے؟ وہ سینے پہ بازو لپیٹے بڑے تیکھے انداز میں بولی، اور چونکہ وہ اس نوجوان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی تو وہ ذرا سا الجھ گیا۔ سوری، میں نے پوچھا ہے ڈولی کہاں ہے؟ کون؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ دھیمے مگر الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ اگر آپ کے دماغ پہ چوٹ آنے کی وجہ سے آپ کی یادداشت کھو گئی ہے تو بے فکر رہیے، میں آپ کو یاد کرائے دیتی ہوں۔ ڈولی آپ کا وہ خواجہ سرا دوست ہے جس کے ساتھ مل کر آپ روز خواجہ سرا بنے سڑک پہ بھیک مانگ رہے تھے۔ پنکی نام بتایا تھا آپ نے اپنا، نہیں؟ اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی، آنکھوں میں غصہ در آیا، تاہم وہ ذرا برداشت کر کے بولا۔ میڈم، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو آپ کو جانتا تک نہیں ہوں۔ مگر میں آپ کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ یہ آپ کی انگلیوں پہ نشان میری گاڑی کی کھڑکی کے شیشے میں پھنسنے کے باعث ہی آئے تھے، مجھے یاد ہے مسٹر۔ آپ کون ہیں اور پرابلم کیا ہے آپ کو؟
وہ لڑکی مزید برداشت نہیں کر سکی تھی. میں وہ ہوں جس نے آپ کے ان بھائی صاحب کو خواجہ سرا بنے دیکھا تھا. اٹس انف. اس نوجوان نے غصے سے گھرکا. میں شرافت سے آپ کی بکواس سن رہا ہوں اور آپ بے لگام ہوتی جا رہی ہیں. اس سے آگے اگر آپ نے کوئی فضول گوئی کی تو اچھا نہیں ہوگا. اتنی شرافت ہے آپ میں تو خواجہ سرا کیوں بنے ہوئے تھے؟ کسی نے اس کے عقب میں آ کر کہا تو وہ چونکی. خدیجہ بہت اعتماد سے کہتی ان کے برابر آن کھڑی ہوئی تھی. حیا کو ایک دم ہی جیسے ڈھارس سی ملی. آپ کا دماغ خراب ہے، اپنی بہن کو سمجھائیں. میرے بھائی سے تعارف کا اچھا بہانہ ڈھونڈا ہے انہوں نے. لڑکی بھڑک کر بولی. شاپ میں بہت سے لوگ سب کچھ چھوڑ کر ان کو دیکھ رہے تھے. تعارف؟ مائی فٹ. جواباً خدیجہ بھی اونچی آواز میں بولی. آپ کے بھائی کو میں نے بھی خواجہ سرا بنے دیکھا تھا. میں ابھی 10 اور لوگ لا سکتی ہوں جو اس بات کی گواہی دیں گے. عجیب خاتون ہیں آپ، خواہ مخواہ تنگ کیے جا رہی ہیں. یہ تعارف کے بہانے کسی اور کے سامنے جا کر بتائیے. سر، میڈم. شاپ کا مینیجر تیزی سے ان کی طرف آیا. پلیز آپ ادھر تماشا نہ کریں. دوسرے کسٹمرز ڈسٹرب. اوہ میجر صاحب. اب کہ اس نے نوجوان کا چہرہ دیکھا تو شناسائی بھری حیرت سے بولا. بہت معذرت سر. آپ محترمہ. وہ حیا کی طرف مڑا. آپ پلیز شور نہ کریں. اگر آپ نے خریداری نہیں کرنی تو آپ جا سکتی ہیں. حیا کے تو تلووں پہ لگی، سر پہ بجھی. آپ ہوتے کون ہیں مجھے شاپ سے نکالنے والے؟ احمد بھائی چلے ہم ہی چلتے ہیں، ان کا تو دماغ ہی خراب ہے. لڑکی نے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کپڑا پھینکا اور پلٹی. وہ نوجوان ایک تنفر بھری نگاہ اس پہ ڈال کر اپنی ماں کا شانہ تھامے دروازے کی طرف بڑھ گیا. حیا نے چونک کر اسے دیکھا. احمد بھائی، میجر صاحب، تو کیا وہ؟ توبہ ہے ان آج کل کی لڑکیوں کی. والدہ صاحبہ مسلسل ناپسندیدگی سے بڑبڑاتی نکل گئیں. وہ لب بھینچے کھڑی انہیں جاتے دیکھے گئی. اسے اس شخص کے میجر احمد ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا. حیا، اس سے پہلے یہ مینیجر ہمیں دھکے دے کر نکالے ہم بھی کھسک جائیں. ڈی جے نے اس کے قریب سرگوشی کی تو وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی. باہر کھلی فضا میں آ کر اس نے بے اختیار کہا تھا، تھینک یو ڈی جے. اور یہ وہ پہلی دفعہ تھا جب اس نے خدیجہ کو اس کے معروف نام سے پکارا تھا. ڈی جے بے ساختہ ہنستی. مجھے پتا تھا آپ جھوٹ نہیں بولتی. آپ نے واقعی وہی دیکھا ہوگا جو آپ کہہ رہی تھیں. مگر ڈی جے، میں نے واقعی سے خواجہ سرا بنے دیکھا تھا. حیا، آپ نے بس اسے خواجہ سرا بنے دیکھا تھا نا، تو ہو سکتا ہے وہ صرف ایڈونچر کے لیے ایسا بنا ہو. پتہ نہیں. اس نے بیزاری سے شانے اچکائے. چلو چلتے ہیں. وہ آگے بڑھ گئی. اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا. اچھا جی، 3rd ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اور یار یہ تو صحیح والا فلمی سین ہو گیا. مطلب حیا کو ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی چھیڑ رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ایک نئی ٹریجڈی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ کچھ زیادہ ہی ان ریئلسٹک نہیں لگ رہا آپ لوگوں کو؟ میں نے بہت پہلے پڑھا تھا تو تب تو شاید مجھے نہیں لگا ہوگا، بچی تھی نا میں. لیکن اب مجھے لگ رہا ہے یہ کیا، کبھی اس کو گنڈے چھیڑ رہے ہیں، کبھی اس کی ویڈیو لیک ہو جاتی ہے، اس کو کوئی کبھی وائٹ بکے دے رہا ہے، کبھی کوئی سرخ بکے دے رہا ہے، کبھی کوئی سیلز بوائے اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے کزن بھی اس کو چھیڑ رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اتنا ہی ہر کوئی لوفر ہوا ہوا ہے. لوفر کیا مطلب بدتمیز ہوا ہوا ہے کہ اس کو دیکھتے ہی ہر کوئی چھیڑنے لگ جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ریئل میں کہ آپ باہر جاتے جائیں آپ کو چھوڑنے لگ جائیں. میں ابھی خود کچھ عرصہ پہلے راولپنڈی رہ کے آئی ہوں 3-4 ماہ. بھئی ہمیں تو کسی نے نہیں چھیڑا. ٹھیک ہے حیا کی طرح ہم اتنے خوبصورت نہیں ہیں، ہمارے اتنے لمبے حسین بال نہیں ہیں، لیکن کوئی ایک آدھ بندہ تو چھیڑ سکتا تھا. کسی نے نہیں چھیڑا. بھئی اتنی کسی میں گٹس ہی نہیں ہوتے کہ آپ کو وہ سرے عام چھیڑ سکیں. اتنا آسان نہیں ہے چھیڑنا. پاکستان میں تو بہت مشکل ہے، اور کنٹریز کا مجھے نہیں پتا. تو اگر کوئی چھیڑے بھی نا تو اس کو بہت دل، گردہ، جگر سارا کچھ چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ آگے سے کوئی کیسے بھی ریئیکٹ کر سکتا ہے. اور ایسے موقعوں پر پھر بھائی بن جاتے ہیں بہت سارے. تو مجھے نہیں لگتا ایسا ریئل میں ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ٹریجڈیز ہو رہی ہیں. اور مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے ساتھ اتنی زیادہ مسئلے آ رہے ہیں اور وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر رہی. دوستوں کے ساتھ خیر مدہ کر دیتا ہے. اس کے گھر تک اگر پھول آ گئے ہیں تو اس کو کم از کم اپنی فیملی کو انوالو کرنا چاہیے، اپنی اماں کو ہی بتا دینا چاہیے. تو اتنے سارے مسئلے وہ خود ہی بس کبھی اگنور کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے. تو یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے نا. تو ایسے معاملوں میں میرے خیال سے فیملی انوالومنٹ ضروری ہوتی ہے. آپ جب سیف نہیں ہیں اپنے گھر میں بھی تو پھر تو آپ کو یہ اپنے بڑوں کی نظر میں معاملہ لانا چاہیے. خیر جی، اب کیا کر سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.